بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جانوروں کے حقوق کے متعلق حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اسلام ایک جامع مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ بہت سی حدیث سے ثابت ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا عبادت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زانیہ عورت نے سخت گرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا، تو اس نے اپنے چمڑے کے خف سے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہر زیرو کو کھلانا پلانا باعث اجر ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے حوض میں پانی بھرتا ہوں اور دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پی لیتا ہے، تو کیا مجھے اس پر ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور سنو، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کو کھلانا پلانا لائق اجر ہے۔ چرند پرند کو دانہ ڈالنے سے صدقے کا ثواب۔ چرند پرند کو دانہ ڈالنے سے صدقے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس درخت یا کھیتی میں سے کوئی چڑیا یا آدمی یا جانور کھاتا ہے، تو اس لگانے والے یا بونے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ حیوانات کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی مر گئی اور وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ نہ اس نے خود اسے کھلایا پلایا جب اس نے اس کو قید کیا، اور نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر اپنی جان بچاتی۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے چہرے داغنے اور مارنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی اس آدمی پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔ ایک حدیث میں حکم ہے کہ جو جانور پالو دن میں 70 مرتبہ اسے دانہ پانی دکھاؤ۔ بلا فائدہ پرندے کو قید کر کے رکھنا گناہ ہے۔ چیونٹی اگر ابتدا میں کاٹے اور تکلیف پہنچائے تو اس کو مارنا جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ جوں کو مارنا مکروہ نہیں، جوں اور بچھو کو آگ میں جلانا مکروہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث و سنت کی مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی رحم و کرم کی ہدایت دیتا ہے۔ آج کے دور میں حیوانوں کے ساتھ جتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ لازمی کرنا، کیونکہ آپ کے کمنٹ اور لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔